کراچی کی بہنیں بیٹیاں لاوارث ہیں یا نہیں ہیں، آج اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ الیکٹرک کو یہ بات بتانی ہے کہ بہن بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو گے نا، آخری درجے تک جا کر وہاں لے جا کر چھوڑیں گے جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ ہوا یہ کہ اب سے چند روز پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، خاتون جو کہ الیکٹرک کی گاڑی کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں اور کہ الیکٹرک کا جو عملے کا فرد ہے اس کو انہوں نے 2-4 چپیٹ رسید کر دی ہے۔ بہت غلط کیا ہے، قابل مذمت ہے یہ عمل، لیکن اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس عورت کے گھر پہ جو کہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے، اس کے گھر میں 25 سے 30 ہزار روپے جو ہے وہ کمائے جاتے ہیں، اس کے گھر پر 11,000 روپے کا بل بھیجا جاتا ہے۔ گھر کے اندر وہ اے سی نہیں چلا رہی، فریج نہیں چلا رہی، اور جب وہ بل نہیں بھرا جاتا تو یہ بجلی کاٹنے آ جاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ غصے میں آ کے کچھ نہ کچھ تو کرے گا، کیونکہ جب آدمی اپنے گھر میں موجود بچے کو 2 وقت کے بجائے 1 وقت فیڈر پلائے اور 1 وقت کے پیسے بچا کے دودھ کے تمہارا بل بھرے گا نا، تو دل میں جو غبار ہوتا ہے نا، جو غصہ ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں نکلتا ہے۔ تو اس نے وہ چپیٹ رسید کر دی ہے، اس نے بدتمیزی کی، وہ غلط تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے جواب میں کے الیکٹرک کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ ان کو اپنے کارکن کی، اپنے فرد کی عزت اتنی پیاری ہے کہ کے الیکٹرک اس عورت کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے چلی گئی۔ پولیس، وہ محکمہ جس کے پاس آپ اپنے چھنے ہوئے موبائل اور چوری کی موٹر سائیکل کی ایف آئی آر کٹوانے جائیں گے تو اس کے اوپر بھی پولیس آپ سے 100 سوال کر کے کہے گی کہ کچا پرچہ کرا لو، لیکن اس 2 تھپڑوں کے نتیجے میں پولیس اس عورت کے اوپر پورا کا پورا مقدمہ کر رہی ہے کہ اب تم پہ ایف آئی آر ہوگی، تمہیں یہاں سے گرفتار کیا جائے گا، تمہاری عزت کا جنازہ نکالا جائے گا۔ اور وہ عورت اس وقت ان تمام لوگوں کے بیچ زمین پہ بیٹھ کر ان کے پیروں میں پڑ کے معافیا مانگ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میری ویڈیو بنا کے وائرل کر دو، لیکن پلیز میرے اوپر یہ مقدمہ نہیں کرو، مجھے اس ذلت سے بچا لو۔ اور سامنے والا کا رویہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے بس بیٹھو، یہی ہوگا تمہارے ساتھ۔ اب مجھے بتائیں کہ مطلب کہ کہاں جائیں؟ یہ کراچی کی بیٹیاں، کراچی کی بہنیں اس لیے ہیں کہ کسی بھی بدبخت کے پیروں کے اندر ان کو پڑھ پڑھ کے معافیا مانگنی پڑیں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس عورت کا رویہ صحیح تھا، لیکن کے الیکٹرک کون سا دودھ کا دھلا ہے بھائی؟ کہ الیکٹرک پر اس وقت بھی ایک ادارے کے 800 ارب روپے واجب الادا ہے۔ بتائیں کتنے مقدمے بن گئے کہ الیکٹرک نے کراچی کے تانبے کے تار بیچ کے کھائے، انہوں نے اتار کا پورا تانبا، پورا کا پورا کاپر بیچ دیے۔ کتنے مقدمے آپ نے بنا لیے؟ کراچی کے اندر صرف ایک ہیٹ اسٹروک کے اندر 5000 لوگ مار دیے جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ کہ الیکٹرک بجلی نہیں دے رہا تھا۔ بتائیں کتنے مقدمے آپ نے بنائے؟ اور باضابطہ طور پہ جو یہ قاتل ہیں کہ ارتھ وائر کے کنیکٹ نہیں کرتے، ارتھ کا انتظام نہیں کرتے، بارشوں کے اندر جو کراچی والے کرنٹ لگ کر مرے، اس کا جواب کون دے گا؟ کتنی مرڈر کی ایف آئی آریں کٹی ہیں؟ بلکہ آپ کے الیکٹرک کے دفاتر کے اندر چلے جائیں، انہیں بڑی عزت بڑی اچھل رہی ہے نا، بڑی عزت یاد آ رہی ہے نا۔ ان کے دفتر کے باہر جا کر کھڑے ہو اور اندر سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان سے پوچھو کیسا رویہ تھا۔ اندر محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کے درمیان میں فلسطینی جا کے بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف سے ایک بند ہے، آپ جو ہے وہ موبائل استعمال نہیں کر سکتے، بل جتنا آ گیا وہ بھرنا پڑے گا، نہیں بھرو گے تمہاری عزت کا فالودہ کر کے نکال دیں گے، تمہیں ذلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے۔ اور آپ جا کے کھڑے ہو جائیں نا کہ پولیس کے پاس اور بولے بھائی میرے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، میری عزت کا معاملہ ہے، پلیز آپ جو ہے وہ آ کے میرا مقدمہ تو سنوا دو، یہ تو لاکھ کا بل بھیج کے بولنے بھرنا پڑے گا۔ تو سامنے سے جواب کیا ملتا ہے کہ جناب ہم نہیں آ سکتے، لیکن یہاں 2 تھپڑ کے اوپر آپ ایف آئی آر کاٹنے کو تیار ہیں، آپ عورت کو اس کے اپنے پیروں کے اندر گرانے کو تیار ہیں۔ یہ کیسی 2 نمبری ہو رہی ہے بھائی؟ دیکھیں اس وقت میں کھل کے بات کہہ رہا ہوں، وزیر اعلیٰ کو نوٹس لینا چاہیے، تمام اہل اختیار اہل اقتدار افراد کو نوٹس لینا چاہیے، آئی جی صاحب آپ کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ تھپڑوں کے اوپر کون سی ایف آئی آر ہوتی ہے بھائی؟ مجھے بھی بتاتے ہیں، ہم بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں، ہم بھی چیزوں کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے اس نے بدتمیزی کی تھی، آپ بٹھاتے معذرت کرواتے، ٹھیک ہے اس نے بدتمیزی کی تھی، غلط رویہ اختیار کیا تھا، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے تھی، لیکن کراچی کی بیٹیاں سڑکوں کے اوپر، زمین کے اوپر بٹھا دی جائیں گی اس سب کے نتیجے میں، اور ہم چپ رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس عورت کے رویے کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن اس کے بعد جو سب کچھ ہو رہا ہے، کے الیکٹرک سے بڑا چور، بڑا قاتل، بڑا غنڈا، بڑا بدماش، بڑا غبن کرنے والا کوئی اور اس شہر کے اندر ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو چوروں کے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا جاتا۔ میں اس وقت تمام سماجی تنظیموں کو، تمام وہ لوگ جو اس وقت اختیار رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ نام اس شہر کے اندر رکھتے ہیں، جتنے ویڈیو بلاگرز ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، ابھی ہم نے دیکھا کہ جو مہاجن کلچرل ڈے سیلیبریٹ کیا گیا، اس کی جتنی تنظیمیں ان کو کہہ رہا ہوں، اور اسپیشلی وہ تمام کے تمام لوگ جو ابھی جنرل الیکشن میں آپ کے پاس بھیک مانگنے آئیں گے نا ووٹوں کی، جتنے بھی ہیں سب کو کہہ رہا ہوں، اگر اس شہر کے ساتھ سنسیئر ہو تو کھڑے ہو اس لڑکی کی پشت کے اوپر، کھڑے ہو جا کے اس تھانے کے اندر جہاں اس پہ ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے، جا کے گھراؤ کر لو کہ الیکٹرک کے اس دفتر کا۔ میں توڑ پھوڑ کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کو انتشار کے اوپر نہیں لے کر آ رہا، لیکن جا کے کھڑے ہو اس مقامی جگہ کے اوپر، ان کے دفتر کے باہر کھڑے ہو، ان کو بولو انسان کے بچے بنو، ان کو بولو اپنی بہن بیٹیوں کے اوپر جو ہے وہ ہم کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ یار مذاق لگایا ہوا ہے یار اس شہر کے لوگوں کے ساتھ۔ اور میں کے الیکٹرک کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ورنہ اگر کوئی لہر چل پڑی یا اس شہر کے لوگوں کا دماغ گھوم گیا، سٹک گئے، پاگل ہو گئے نا یہ لوگ، گلیوں کے اندر تمہیں سکون نہیں ملے گا، میں بتا رہا ہوں۔ گلیوں کے اندر آزادی سے گھوم نہیں سکو گے۔ میں آپ کو صرف احساس دلا رہا ہوں، میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں۔ اگر یہ قوم پاگل ہو گئی نا تو آپ سوچ نہیں سکتے آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔
تو برائے کرم انسان کے بچے بنے، جو ان کے ایم ڈی صاحب ہیں وہ بھی انسان کے بچے بنے اور اس معاملے کو گریسفلی انجام تک پہنچا دو، ورنہ نتائج سنگین آ سکتے ہیں۔